اے میری قوم تجھے عظمت رفتہ کی قسم، تجھ میں احساس کے جذبات شکستہ کی قسم، اور اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے صفحے دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ناظرین کرام، یہ ہماری خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جو کہ دنیا کی سب سے بہترین امت ہے، خیر امت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی بہترین امت ہو، خیر امت ہو، یور بیسٹ کمیونٹی ان دا ورلڈ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم دنیا کی بہترین امت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہماگیر فضیلت کی بنیاد پر دنیا کے سب سے بہترین اور باعزت امت ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں، اپنی سوسائٹی کا محاسبہ کریں تو ہمارے حالات کیسے ہیں؟ ہم پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم پریشان و بے چین ہیں، غم و آلام ہمیں احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیے ہیں۔ ہم نے اپنے اسلاف کے تاریخ کو پس پشت ڈال دیا ہے، ان کے تاریخ کو فراموش کر دیا ہے جن پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہی وہ لوگ تھے جو سیرت نبی کے پیکر تھے، اخلاق نبی کے گوہر تھے، نبی کے نام پر تن من دھن سب لٹا دینے والے تھے، نبی کے نام پر جان قربان کر دینے والے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو اپنے آنے والی نسلوں کو درس دے گئے کہ اسلام کے ماننے والوں، اے مسلمانوں، اے رسول عربی کے چاہنے والوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والوں، تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم کیسے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر کامیاب ہو جائے۔ تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم کیسے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کامیابی حاصل کریں، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی سے گزرے، اس دار فانی کو چھوڑ کر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، ہم کیسے اس پر عمل کریں؟ تم کبھی ایسا حیلہ تلاش نہ کرنا، ایسا بہانہ تلاش نہ کرنا، اس لیے کہ ہمارے اسلاف کی زندگی بھی ایک طویل مدت کے بعد وجود میں آئی اور انہوں نے کامیاب و کامرانی حاصل کی، اور انہوں نے یہ بتا دیا اور انہوں نے یہ درس دے دیا کہ اے رسول اللہ کے چاہنے والوں، تم کبھی یہ حیلہ تلاش نہ کرنا، کبھی ایسا بہانہ تلاش نہ کرنا۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم سرخرو ہونا چاہتے ہو، اگر تم ہر موڑ پر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہو، تم یاد رکھو تمہیں اپنے اسلاف کے تاریخ کو سامنے رکھ کر قدم بڑھانا ہے۔ اگر تم نے اپنے اسلاف کے تاریخ کو سامنے رکھ کر قدم بڑھایا ہے تو تم کامیاب ہوتے نظر آؤ گے، کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ ورنہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، صفحے دھر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے، صفحے دھر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے اسلاف کامیاب و کامران تھے، کامیابی ان کے قدم چومتی تھی، چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو، دین کی خدمت ہو، سوشل ورک ہو، ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں وہ کامیاب و کامران نظر آتے تھے۔ لیکن آج ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو پس پشت ڈال دیا ہے، ان کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے جن پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ یاد رکھیں اسلام اتنا آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے اور ہم ایک اسلام گھرانے میں پیدا ہوئے جو ہمیں بڑے آسانی سے ایمان مل گیا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے اسلاف نے ایمان کو یا مسلمان کی تقویت اور اسلام کی اشاعت کیسے کی ہے، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کبھی ان کے جسموں کو اذیتوں کا تختہ مشق بنایا گیا، کبھی ان کی جانوں کو فنا کیا گیا، کبھی انہیں قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کیا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ انہوں نے صرف کفار و مشرکین سے ہی ستم نہیں سہے، بلکہ بسا اوقات ان کے ساتھ اپنوں نے، بلکہ بسا اوقات ان کے ساتھ غیروں سے بڑھ کر اپنوں نے دشمنی کی۔ مگر یاد رکھے کوئی بھی طرز ستم اتنا مؤثر ثابت نہ ہو سکی کہ انہیں کامیاب و کامران ہونے سے روک سکے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف کامیاب ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اگر وہ کسی بیابان میں چلے جاتے تو وہ بیابان آباد ہو جاتا، اگر وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کر دیتے تو آسمان سے بارش ہو جایا کرتی تھی، اگر وہ کسی بانجھ عورت کے لیے دعا فرماتے تو وہ بانجھ عورت صاحب اولاد ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف کہ ان کے حسن و جمال، ان کے حسن کردار کو دیکھ کر لوگ صاحب ایمان ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج ہم پریشان و بے چین ہیں۔ ہم انہی اسلاف کو ماننے والے ہیں لیکن ہم اتنا پچھڑ کیوں گئے ہیں؟ آج ہم پر ظلم و ستم کیوں کہے جا رہے ہیں؟ ہم پریشان و بے چین کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے اس کا محاسبہ کیا؟ کبھی اس پہ آپ نے غور کیا؟ بالکل نہیں۔
ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ لوگ ہمہ وقت اللہ و رسول کی فرمانبرداری کرتے تھے، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو بجا لاتے، اور جس چیز کا اللہ نے جس چیز سے منع فرمایا اس سے وہ باز رہتے۔ آخر آج اگر آپ محاسبہ کریں اپنے سوسائٹی کا، اپنے معاشرہ کا، تو وہ کون سی برائیاں جو ہمیں پرواہ نہ چڑھ رہی ہو؟ دیکھیں نا آپ، جوا بازی ہمارے معاشرے میں ہے، زنا خوری ہمارے معاشرے میں ہے، بدکاریاں بدعمالیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، وعدہ وفائی، کذب بیانی، دغا بازی، دھوکہ بازی، ماں باپ کی نافرمانی، یہ ساری برائیاں ہم میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کامیاب و کامران نہیں ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے جب اسی پس منظر میں جب شکوہ کی زبان کھولی تو علامہ اقبال نے کہا کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ گویا علامہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے مولا، اے رب ذوالجلال، اے سارے جہان کے پالنہار، اے سارے جہان کے پالنہار، دنیا کو تاریکیوں سے روشنی میں ہم نے لایا ہے، دنیا کی تاریکیوں کو روشنی سے ہم نے لایا ہے، ہم نے ہی انسان کو انسانی کی غلامی سے نکال کر تیرے در پر جھکنے کے قابل بنایا ہے، ہم نے ہی انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر تیرے در پر جھکنے کے قابل بنایا اور عبادت کرنے کے لائق بنایا ہے۔ اے مولا، ہم نے ہی تیرے کعبے سے 360 بتوں کو نکال کر تیرے کعبے کو پاک کر کر اپنی پیشانی کی جھرل لٹکائی ہے۔ اے مولا، وہ قرآن جسے جبل مستحکم نے اپنے سینے کے بسنے سے انکار کر دیا، اس قرآن کو ہمیں نے، ہمارے قوم کے بچے نے اسی قرآن کو اپنے سینے کی تجوری میں سجایا ہے۔ پھر بھی رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ لیکن یاد رکھیں، جب جواب آیا تو اپنے اسلاف کی کارناموں پر اترانے والے، گھمنڈ کرنے والے کا سارا نشہ ہی اتر گیا۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، اور تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتصر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، اور حیدر فقر ہے نہ دولت عثمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ اے میری قوم، تجھے عظمت رفتہ کی قسم، تجھ میں احساس کے جذبات شکستہ کی قسم، اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔